اس وقت ہڑتال کی سچویشن ہے پاکستان میں، جو کچھ چل رہا ہے اس پر آپ کچھ کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جواب میں نواز شریف صاحب نے کہ وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا، مناسب وقت پر۔ عدنان عادل صاحب، مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے ان کے خیال میں؟ جب وہ ان کے کیسز سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور پھر وہ اس وقت تک کوئی بہانے بھی تراش لیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو 2017 میں بہت ملک کو ترقی پر لے گئے تھے، لیکن یہ بعد میں جب میری حکومت گرائی گئی تو اس سے ساری خرابی ہوئی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں بتائیں گے جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی زر مبادلہ کا بہت شدید بحران تھا 2018 میں، اور 38 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا۔ لیکن سیاستدان آپ کو پتہ ہے سپن کرتے ہیں چیزوں کو، اور ایسے سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اتنا بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ سچ ہی بول رہے ہیں۔ جو نواز شریف نے پروجیکٹس بنائے اربوں ڈالر کے قرضے لے کر، اور جس طرح ساہیوال کول پلانٹ بنایا کہ اس سے ہمیں 32 روپے کا یونٹ مل رہا ہے بجلی کا درآمدی کوئلے سے، وہ بھی چلتا ہے، مقامی کوئلے سے چل ہی نہیں سکتا۔ اور جو تھر کا پلانٹ ہے اس سے 4.25 روپے کا یونٹ بجلی کا ملتا ہے، یعنی تقریباً 7 گنا کا فرق ہے۔ تو ایسے پروجیکٹ بنا کر ان کی حکومتوں نے اس ملک کو قرضے کی دلدل میں دھنسا دیا، یہ بات وہ نہیں بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہانہ ہے اور تو اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب چونکہ نواز شریف کو یہ امید ہے اور ان کی پارٹی کو کہ اعلیٰ عدلیہ میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے، اس کے بعد ان کی جو تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی، ان کے کیسز جو ہیں ان میں ان کو ریلیف مل جائے گا، تو پھر وہ پاکستان آئیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے، جیل میں نہ رکھا جائے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں چند دن تو آپ جیل میں رہ لیں، ورنہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر بڑا حرف آئے گا، اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی۔ لیکن وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جب میں پاکستان لینڈ کروں تو بالکل جیل میں جانا نہ پڑے۔ یہ دیکھیں ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارا، آپ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، سینٹ تو موجود ہے، کسی نے اس پہ بجلی کے بلوں پہ ڈسکشن کی، اجلاس ریکویزیشن ہوا تو اس میں سے ایجنڈے سے نکال دیا گیا بجلی کے بل کا معاملہ، چینی کا معاملہ، آٹے کا معاملہ۔ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور سینٹ کے جو ارکان اسمبلی ہیں کہتے ہیں پارلیمان بڑی سپریم ہوتی ہے۔ بھائی کیا خاک سپریم ہوتی ہے؟ وہ عوام کے مسائل ہی نہیں ڈسکس کرنا چاہتے۔ وہ اجلاس کی ریکویزیشن پیپلز پارٹی نے دی ہے تو نون لیگ نے کہا آپ بجلی کے معاملے کو نہ لے کر آئیں، چینی کے معاملے کو نہ لے کر آئیں، بلکہ صرف جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اقلیتوں کے حق میں کچھ تقریریں کر دیں گے، معاملہ ختم۔ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے گورننس کا، یہ کولیپس کر چکا ہے، سول انتظامیہ کولیپس کر چکی ہے۔ نہ یہ چینی کا، خود مانتے ہیں پنجاب حکومت کی رپورٹ میں کہ 50 ارب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ عوام پہ پڑا ہے۔ یہ جو چینی 100 روپے کا ریٹ تھا 140 روپے کی بکی ہے، اور اس میں عدالتوں کے سٹے آرڈر کی بھی تو بات کی سٹے آرڈرز ہیں، سٹے آرڈرز ہیں قیمت فکس کرنے کے معاملے پہ، سٹے آرڈرز ہیں سپلائی چین کی مانیٹرنگ کے معاملے پہ۔ تو پورا جو نظام حکومت ہے، گورننس سسٹم ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے۔ ڈنڈے کے ذریعے تو چل سکتا ہے، ادروائز نہیں چل سکتا۔ جب ڈنڈا چلا تو ڈالر بھی نیچے آ گیا، چینی کا ریٹ بھی کچھ کم ہو گیا، جب ڈنڈا ہٹے گا تو پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا، ڈیلیور نہیں کر رہا، اور یہ جو ڈنڈا ہے یہ کوئی پائیدار حل نہیں ہے۔ آپ نے سول اداروں کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا، جو بھی وجوہات ہیں، کہ وہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ نافذ کر سکیں۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت ملک کی۔ یہ ڈنڈا چند دن چل سکتا ہے، زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ آپ کو سول ادارے جو ہیں ان کو مضبوط بنانا پڑے گا اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک چلتا رہے۔ آپ کے خیال میں واقعی نون لیگ منقسم ہے ان کے ریٹرن پہ، نواز شریف صاحب کے ریٹرن پہ؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہ آئیں، اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں۔ اگر وہ نہ آئے تو پارٹی جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی، اس میں انتشار ہے، اس وقت کارکن مایوس ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ان کے 16 ماہ کے دور میں بے روزگاری پھیل گئی، 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے، آدھی صنعت تقریباً بند ہے، ترسیلات زر کم ہو گئیں، برآمدات کم ہو گئیں، روٹی ڈبل قیمت پہ ہو گئی، چینی تقریباً ڈبل قیمت پہ چلی گئی، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا۔ تو لوگ جو ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے نون لیگ کے لیڈر، اور اسی لیے خواجہ آصف نے کہا ہے کم سے کم شہباز شریف تو آ جائیں، اسحاق ڈار آئیں، اسحاق ڈار آ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ نواز شریف کو تو آنا پڑے گا اگر نون لیگ کی بقا ہے، چونکہ تحریک انصاف کا تو
मामला लग रहा है कि उनका तो शायद कैंडिडेट भी खड़ा ना हो सके, कोई बल्ले के निशान अच्छा, पे ऐसी वो खबरें भी आ रही हैं ऐसी कि मुलाकातें कामयाब हो रही हैं और शायद ऐसी स्पेस मिल जाए। अब बहुत सी उम्मीदें मोहम्मद बिन सलमान से भी वाबस्ता हैं, क्योंकि सऊदी अरब ठीक का है, राना साहब। पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार रहा है। नवाज शरीफ के जद्दा जाने में जब मुशर्रफ साहब आए थे, तो अब भी सोचा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात पीटीआई चेयरमैन से भी अच्छे हैं, हुकूमत रियासत पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। हो सकता है कि वो कोई बीच का रास्ता ऐसे निकाल लें, क्योंकि चेयरमैन साहब बाहर तो जाना नहीं चाहते, मुल्क से बाहर तो जाना नहीं चाहते। कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है कि कुछ अरसे वो लो प्रोफाइल में चले जाएं, तो 9 मई के वाक़े के मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये मुफाहमत नहीं होगी रियासत और तहरीक इंसाफ में, ये वैसे मुल्क बीच में का रास्ता अच्छा आपने सजेस्ट किया नाना साहब। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये जो सियासी- मंजरनामा आपने खींचा है, ये जरा तसल्ली बख्श भी दिखाई दे रहा है कि सभी को फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना वे मिल सकेगी। और कोई बात नहीं, नवाज शरीफ साहब भी तो कुछ अर्सा मंजरनामे से गायब रहे थे, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब सामने थे। मुझसे मशवरा लोग करते नहीं, कर लिया करें तो आप अच्छा मशवरा दे देंगे। जरा मशवरा अबूजर से भी इस बारे में लेते हैं, वो जरा मामलात ऐसे हैं गंभीर ये आए कि भी सदर वहीं से साहब हैं, कुछ- आए भी वहीं से हैं।